القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين الذين عتب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيهنا عند الله وشعيرنا عند الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کی مناسبت ہے. مجھے استاد محترم کے سامنے کچھ بیان کرنے کی جرات نہیں تھی. بہرحال جیسا کہ حکم ہوا ہے اگر کچھ بیان کروں گا بھی تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. بہرحال استاد محترم کی اجازت کے ساتھ آج کے یوم کی مناسبت کے عنوان سے اور کچھ مطالب آپ حضرات عالیہ کے اذہان عالیہ میں منتقل کرنا مقصود ہے. آج کی مناسبت جیسا کہ ہر عام و خاص جانتا ہے کہ اربعین حسین علیہ السلام کی مناسبت ہے. کلمہ اربعین اربعتن سے نکلا ہے. اربعتن کا مطلب ہوتا ہے 4 اور اربعین یعنی 40. یعنی یہ وہ دن ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا 40واں ہے. اب سارے حضرات اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن ابتدائی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ہفتہ کیا ہوتا ہے, سوم کیا ہوتا ہے, دہم کیا ہوتا ہے, چہلم کیا ہوتا ہے, برسی کیا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورا سال ہم اپنے چاہنے والوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے لواحقین کے لیے, ان کے ایصال ثواب کے لیے سوم کے برنامے بھی اجرا کرتے ہیں, چہلم کے بھی, دہم کے بھی, برسی کے بھی. لیکن اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ روایات کی روشنی میں ان اربعین جو ہم مناتے ہیں پورا سال اپنے رشتہ داروں کے لیے, یہ دہم, یہ سوم, یہ برسی, روایات اسلامیہ میں ان کی کوئی جگہ نہیں. روایات اسلامیہ میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ چہلم ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے بھی صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف, جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں
ائمہ معصومین علیہ السلام کی کچھ مختص خصوصیات ہیں، کچھ مشترک خصوصیات ہیں. جیسے ایک مثال پیش کرتا چلوں، امیر المؤمنین، اس کا مطلب مولا کائنات کا، یعنی حق نہیں پہنچتا ہے کہ باقی اماموں میں سے کسی امام کے ساتھ اس لقب کو منسوب کرے. ٹھیک ہے، یہ امیر المؤمنین کا لقب کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ مولا کائنات کے ساتھ. اور امام مہدی جل اللہ تعالی فرج الشریف کا نام کس سے مخصوص ہے؟ امام زمان جل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ مخصوص ہے. جس طریقے سے امیر المؤمنین دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے امام مہدی کے عنوان سے. اب جو مشترک خصوصیات ہیں، امامت میں مشترک ہیں، ولایت میں مشترک ہیں، علم میں مشترک ہیں، شجاعت میں مشترک ہیں، لیکن یہ وہ صفات ہیں کہ جو صفات مختص ہیں. جس طریقے سے ہر امام کی، ہر انسان کی، ہر ایک کی کوئی مختص صفت ہوتی ہے، اسی طریقے سے چہلم صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات سے مختص ہے. صرف اور صرف روایات کی روشنی میں یہ مختص ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے، اور کسی دوسرے معصوم کے لیے بھی اس مناسبت سے اہتمام اور انتظام نہیں ہوتا. آپ شاہد ہیں؟ سلوات پڑھیں محمد علیہ. اصلاً یہ کلمہ، خود کلمات بھی اہمیت اور خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں. اگر علم العادات والے جاننے والوں سے جا کر کے پوچھیں تو وہ بتائیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو علم العادات کا شوقین بھی ہے، وہ میں سے اجتماع میں کچھ حضرات جو علم العادات کا حساب نکال کر کے اس کے حساب میں کیا، اس کی تقدیر میں کیا ہے، وہ بھی یہاں پر مایوس رہتے دکھائی دیں گے. اس عدد کی خصوصیت کیا ہے؟ عدد 40 کی. 40 کا مطلب میں نے ابتدا میں بھول گئے یا 40. اس 40 کی خصوصیت کیا ہے؟ روایات کی روشنی میں متعدد روایات ہیں. اب وہ 40 دن ہوں تو بھی اہمیت کے حامل ہے. 40 بار کسی دعا کو آپ تکرار کرتے ہیں، وہ بھی اہمیت کے حامل ہے. 40 بار آپ کسی عمل کی تکرار کرتے ہیں، وہ عمل بھی اہمیت کا حامل. توجہ کیا بات ہے؟ 40 سال بھی اہمیت کے حامل ہیں. ہر ایک کے لیے روایت معصومین علیہ السلام میں روایات موجود ہیں. توجہ کیا بات ہے؟ اصل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جناب عزیز کتنی سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے؟ تاریخ نے لکھا، روایات میں موجود ہے کہ اکثر انبیاء بھی 40 سال کی عمر میں جا کر کے مبعوث برسالت ہوئے ہیں. کیوں؟ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. اور جو کہ سارے مطالب ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جناب عزیز کو پروردگار متعال نے کتنی سال کی عمر میں مبعوث برسالت کیا؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جواب دیتے ہوئے نظر آتے، بعثہ اللہ ولہ 40 سنہ. اللہ نے ان کو مبعوث برسالت کیا ہے. کب مبعوث برسالت کیا ہے؟ جب ان کی عمر 40 سال تھی. تو 40 سال کا ہونا بھی اہمیت کا حامل ہے. ہم 40 کے نزدیک ہے نا، 40 کے نزدیک ہے. اکثر جو 40 کے نزدیک ہے، کوئی 40 کے نزدیک ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو مورد خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 40 سال کے نزدیک ہو رہے ہیں. اور خالی ایسا نہیں کہ پیغمبر نے اس زمانے میں کہہ دیا، متن روایت یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بتایا کہ ہر دن اور رات میں آسمان سے ایک ملک آواز دیتا ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ یا ابناء الاربعون، وہ افراد کے جو اپنی عمر کے 40 سن پورے کر چکے ہو. یا ابناء الاربعون، وہ افراد جو اپنی عمر کی 40 بہاریں دیکھ چکے ہو. ماذا اعددتم للقاء ربکم، آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو منہ دکھانے کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ روایات میں سے میں نے زمانے وقت میں گنجائش نہیں مقید بھی ہوں، روایات میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ
پرانے زمانے میں، البتہ وہ پرانا زمانہ تھا، اب دنیا پیش رفتہ ہو چکی ہے، پرانے زمانے میں لوگ 40 سال کے پہنچتے تھے تو اپنا محاسبہ کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ روایت کی روشنی میں ہر شب میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بستر خواب پر جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہر روز کی بات تو ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ 40 سال کی عمر میں پہنچتے وقت اپنا محاسبہ کرتے تھے، بھائی اگلی منزل کی تیاری یہ ہمارے فکری ہمارے لیے صلوات پڑھیں محمد مناسبت 40 کی ہے۔ اور جناب لیاقت صاحب نے ایک مدعے کی طرف اشارہ کر دیا، میں اس بات کو پایا تکمیل تک بھی پہنچانا چاہوں گا۔ اصل اس 40 کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کس نے بنیاد رکھی؟ لیاقت صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں چہلم منانے گئی ہیں اور آپ حضرات کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن حق بات یہ میں پہلے سے اس بات کا معترف ہو جاتا ہوں کہ حقیقت امر امام زمان رضی اللہ تعالی عنہ شریف کے علاوہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روایات اس نظر سے گزرتی ہیں وہ مدلل ہے، لیکن علماء نے، بزرگ علماء نے جو احتمالات پیش کیے ہیں کہ کس نے اس یوم 40 کی بنیاد رکھی ہے، کس نے اس دن کی بنیاد رکھی ہے چہلم کے عنوان سے، اس کے لیے 3 احتمالات پیش کیے۔ سب سے پہلا احتمال یہ ہے کہ جناب سید سجاد اور زینب بنت علی 20 صفر کو، آج کی تاریخ کو کربلا میں وارد ہوئے اور حسین کا چہلم منایا۔ ایک احتمال یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ 20 صفر کو، آج ہی کی تاریخ میں 20 صفر کو امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے قافلے کے ہمراہ کہاں وارد ہوئے؟ مدینے میں وارد ہوئے۔ ایک احتمال یہ تھا کہ کربلا میں، دوسرا احتمال یہ ہوا کہ مدینے میں، تیسرا احتمال جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ اس دن میں جابر بن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ کے صحابی تھے، بزرگ اور مجلل صحابی تھے، وہ صحابی اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں کربلا میں اور آج کے اس دن چہلم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور علماء نے جو مانا، علامہ مجلسی کے حوالے سے بیان کروں تو علامہ مجلسی نے جس بات کا اعتراف کیا ہے اور ان کے نزدیک جو بات، جس احتمال کو زیادہ ترجیح دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تیسرے والا احتمال زیادہ مرجح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ایام 40 ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ محرم السفر، ابھی مانوس ہو چکا فارسی میں بھی جملہ آپ انداز سے سب ترجمہ بھی جانتے ہیں، محرم السفر کے اسلام میں زندگی کا داشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ محرم السفر کا مہینہ ہے، پورا مہینہ محرم کا، سفر کا مہینہ ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیا ہوتا ہے آخر ان مہینوں میں؟ کیا ہوتا ہے ان مہینوں میں کہ جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہوتا ہے؟ مستحضر ہے، آپ خود عمل انجام دیتے ہیں، پتا ہے کیا عزاداری ہے حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منائی جاتی ہے۔ اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصلا ہم عزاداری منائیں کیوں؟ ایک جگہ پہ میں شاید اس بات کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں کہ عزاداری کیوں منائیں؟ دنیا کی طرف سے ہمارے لیے اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ عزاداری سن 61 ہجری کا واقعہ تھا، ہر سال اس بات کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے؟ عزیزان گرامی، اور اس میں کچھ جوان حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کچھ جن کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب عزاداری مناتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں، تو تمہارے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، یہ جواب ہے؟ یہ قانے کنندہ جواب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گران بہا چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کا سہارا لو، اور ان کا سہارا لینے کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام سے پوچھ کر کے، قرآن سے پوچھ کر کے اس کا جواب پیش کرو۔ یقین جانے اگر قرآن سے اس طریقے سے گفتگو کی جائے گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہر شخص عزادار نظر آئے گا۔ دین کے بغیر نہیں مانی جاتی، کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جب وہ آپ طرف دعویٰ پیش کرتا ہے تو آپ کے پاس اس کے جواب میں دلیل ہونا چاہیے، اور دلیل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ یا عقلی دلیل ہے یا نقلی دلیل ہے۔
لگی عقل انسان کی اس بات کو قبول کر رہی ہے. کچھ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں ملیں گی. اچھا کون سی والی کتاب ہے؟ کون سی والی کتاب ہے؟ یا حدیث کی کتاب ہے یا وہ والی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ دونوں میں سے جو دلیل آپ پیش کریں گے اس کو عقلی دلیل کہا جائے گا. عقلی دلیل کیا ہے؟ اشارہ کر کے گزروں گا. عقلی دلیل آیت اللہ محسن قرآتی نے ایک دلیل پیش کی ہے عقل کے عنوان سے, جس کو میری آپ کی ہر خاص و عام کی عقل قبول کرتی ہے کہ واقعی معنوں میں آزاداری حسین علیہ السلام منانا چاہیے. وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں, آیت اللہ محسن قرآتی میں ایک سفر میں نارتھ کوریا گیا ہوا تھا. نارتھ کوریا میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کمیونسٹ ہیں, اصل خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. چل اصل یہ کہ خدا کو مانتے ہوں, رسول کو مانتے ہوں, امام کو نہ مانتے ہوں, نہیں, اصل بنیاد اول سے ہی اصل سے ہی خدا کو نہیں مانتے. بے دین ہے, لا دین ہے, لا مذہب ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, اس بات کے معترف ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قداست کی مالک ہوتی ہے. وہ دلیل پیش کرتے ہیں. دلیل یہ دی کہ انہوں نے کہ ایک بار میں نے درخت دیکھا, اس درخت کا تنا موجود تھا, باقی شاخیں باہر سب کچھ جل چکا تھا. پوچھا گیا تو سب اس کا احترام کر رہے تھے اس درخت کا. اسے کہا آخر کیا وجہ ہے اس درخت کا کیوں احترام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک مرتبہ امریکہ نے کیا کیا تھا, ایک شیمیائی بم پھینکا تھا جس کی وجہ سے یہ درخت خود جل گیا, لیکن اس کے نیچے چند ہمارے فوجی کھڑے ہوئے تھے, ان کی جان بچ گئی تھی. یہ خود جل گیا لیکن ان کو بچا گیا. یہ لحاظ ہے یا ہمارے لیے؟ تو عزیزان گرامی, اگر جو خود جل کے راکھ ہو جائے, خود قربان ہو جائے, اپنا سارا کچھ راہ خدا نے قربان کر دے اس کے خاطر, اسلام کی خاطر, تو کیا اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ حسین نے اپنے پاس کیا رکھا تھا کربلا کے میدان میں؟ جب نقلی دلائل کی بات آتی ہے تو متعدد دلائل ہیں قرآن مجید میں, لیکن اس کے لیے استنباط کرنا پڑے گا, تھوڑا ادھر ادھر دوسری آیات کا سہارا بھی لینا پڑے گا. آپ ملاحظہ فرمائیں گے عزیزان گرامی کہ ان آیات سے آپ ملاحظہ فرما کر کے آپ ان کی طرف توجہ ہے کہ تدبر سے کام لے کر کے ان کی طرف غور و فکر سے کام لیں گے تو یقیناً آپ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. جب عقل کے اعتبار سے ہم اس بات کو مان چکے ہیں تو عقلی اعتبار سے سارے صاحبان عقل ہیں. اب مقام معظم رہبری کا جملہ سنیے. مقام معظم رہبری ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی اس دم توڑتی اور سسکتی دنیا کا واحد علاج یہی ہے کہ وہ کیا کرے, حسین کا درس پڑھے, اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. کیا کرے؟ امام حسین کا درس پڑھے, پہلے مرحلے میں پڑھے, پھر سمجھے, پھر اس کے اوپر عمل کرے. کافی ہے. درس کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ امام حسین کا نہیں بنانے کے لیے بیٹھے نا. امام حسین کا درس کیا ہے اور جو کیا درس ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ متعدد مقامات پر آپ نے متعدد علماء کی زبانی بھی سنا. امام حسین علیہ السلام کا درس یہ تھا, قیام کا مقصد یہ تھا, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں کیا چاہتا ہوں, معاشرے میں اصلاح چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, اگر ساری چیزوں کو کچھ سوالات کے عنوان سے معروض کروں تو کیا حسین علیہ السلام کا درس کسی کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے یا کسی کا راستہ بند کرنا ہے؟ اصلا حسین کا درس کیا ہے؟ راستے ہموار کرو یا راستے بند کرو؟ کیا درس؟ راستے ہموار کرو. حسین کا درس کیا ہے؟ کسی کے لیے قربانی پیش کرو یا سب کو اپنے لیے قربان کر دو. کسی کے لیے, دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو. دین اس عظیم شاعر کا نام ہے. امام خمینی نے کہا تھا کہ اصل دین وہ عظیم شاعر ہے کہ جس کے لیے حسین جیسی ذات کو بھی قربان کر دیا جا سکتا ہے. یعنی دین اتنا, حسین آپ کی نظر میں محترم ہے, ائمہ آپ کی نظر میں محترم ہے, لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ اصل حسین سے بڑھ کر کے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی تو کس کی ہے؟ ان کی اہمیت ہے. عزیزان گرامی, اس سے بات پڑھیں محمد وعلی محمد. نقلی اور عقلی دونوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. اشارہ کروں تو قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. آپ مولانا استاد محترم سے سن چکے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو قربان گاہ میں لے گئے اور ان کے گلے پر چاقو رکھا, قربان کیا.
حسین نے عصر عاشور سے پہلے، ان کا جو ہے استاد محترم کا، عصر عاشور سے پہلے اپنے سارے چاہنے والوں کو قربان کر دیا، عصر عاشور کے بعد اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ اب ابراہیم کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، حسین کو بھول جائے۔ وَاذْكُرْ فِي کتاب مریم، کیا کرو؟ مریم کے بارے میں، مریم کی کتاب کو یاد کرو، پڑھو۔ اس میں کیا ہے مریم کی کتاب میں؟ جناب مریم جب حاملہ ہوئی کیا ہوا؟ لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، یا اخت ہارون، یہ آیات ہے قرآن کی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ اعوذ باللہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما كانت امك بغيا، اور نہ تمہاری ماں اعوذ باللہ نعوذ باللہ جگہ تھی۔ اسی بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے جواب کیا دیا؟ جناب مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش مجھ سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ لوگ مجھ پہ تہمتیں نہ لگاتے۔ عزیزان گرامی، یہ اس واقعے کو یاد کرنے کے بعد قرآن ساری امت مسلمہ سے کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کی کتاب کو یاد کرو، مریم کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات و حادثات کو یاد کرو۔ تاریخ نے لکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک لمحے نہیں بلکہ ہفتوں تک کوفے اور شام کے بازاروں میں ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ ان کو یاد کیا جائے کہ یہ حق نہیں پہنچتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یاد کیا جائے۔ اصل اس سے بڑھ کر کے آگے آپ صراحت کے ساتھ قرآن کی آیات ڈھونڈیں گے تو سورہ بروج کی ابتدائی آیات کی وہ تلاوت فرمائیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، یہ سب کہتے ہیں نا، قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود قتل کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے نزول سے پہلے کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہوتا تو اصلاً قرآن کربلا ہی کے قصوں سے بھرا ہوتا، لیکن اس لیے کہ یہ بعد میں واقع ہوا ہے۔ پہلے اگر قرآن مجید میں پروردگار متعال اس کو مرقوم کر دیتا تو آج کے مسلمانوں کی طرح پھر بہانہ تلاش کرنے کے ساتھ یہ ہماری تقریر میں لکھا جا چکا تھا۔ ایسے بات کرے محمد والی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل روزہ خوانی، مسائل خوانی، یہ عزاداری، یہ گویا مستحسن عمل ہونے کے ساتھ ساتھ سنت خدا بندی ہے۔ کیوں سنت خدا بندی ہے؟ خدا نے کس کا تذکرہ کیا؟ کس کے مسائل کا تذکرہ کیا؟ خدا نے کسی کے مسائل پڑھے؟ کسی کے مسائل پڑھے؟ اصل سورہ اٹھا کر کے دیکھیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال الى اخر واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ کیا یہ اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ کہاں؟ جب اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام کو یہ ظلم برداشت نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کس جرم میں مارے جا رہے؟ اس بچی کو، کون سی بچی؟ کافر کی بچی۔ عزیزان کرام توجہ رکھیں تو کی طرف، کافر کی بچیاں ہیں نا، اس لیے کہ وہ مسلمان کلمہ تو نہیں پڑھ چکی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ان کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب زندہ درگور کیا کرتے تھے، قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک کافر کی بچی کے بارے میں روزہ خوانی کر رہا ہے پروردگار متعال۔ اب انصاف سے بتائیں، کافر کی بچی کے لیے وہاں روزہ خوانی ہو، ایک بچی جو حسین کی بچی، مومن اور مسلمان کی نہیں بلکہ حسین کی بچی سکینہ کا کرتا جب اسے یاد کر دیا جائے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے سارے گرامی؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس اتنا شعور بیدار نہ ہو کہ قرآن کے حادثات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تقارن دے، اس کو مقایسہ کریں دوسرے واقعات کے ساتھ۔ ایسے بات پڑھے محمد و محمد۔
عزاداری منائیں، اس سے اسلام زندہ ہوتا ہے، لیکن کیسے منائیں؟ یہ سوال ہے. عزاداری منائیں، اس سے اسلام زندہ ہوتا ہے. عزاداری کیسے منائیں؟ عزاداری کے مراتب ہیں، عزاداری کے مراحل ہیں. پہلے مرحلے میں اور آخری مرحلے میں زمین کا آسمان فرق ہے. پہلے مرحلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ بھائی تم کیا کرو، اپنی صورت عزاداروں جیسی بناؤ. آخری کیا ہے؟ اپنی سیرت عزاداروں جیسی بناؤ. چھوڑ دیے سارے مراحل. پہلا مرحلہ یہ ہے عزاداری کا. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے امام بارگاہ میں آنے سے پہلے سب سے پہلے مرحلے کے اوپر فائز ہو تو کم سے کم اپنا حلیہ، اپنی صورت عزادار جیسی بنا کر کے حضور میں لے آؤ. اور جب اس کو پروان ملے گی، ترقی ملے گی، ترقی ہوگی، آخری منزل کے اوپر فائز ہوگے تو کیا کرو، سیرت حسین علیہ السلام ہے. تمہاری سیرت میں حسین کا درس ہو. جو کیا بات ہے، آج اربعین کی مناسبت ہے اور کربلا میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ عاشقان حسین علیہ السلام کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عشق اور جوش اور ولولے کی خاطر، ان سے محبت کی خاطر بصرے سے پیدل، کوفے سے پیدل، نجف سے پیدل کربلا تک کا سفر کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جانے محترم، یہ بہت مستحسن عمل ہے. اور یقین جانیں اصل ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں کہ میڈیا صحیح معنوں میں اسے دکھاتا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، حق ادا نہیں کرتا. جس طریقے سے دکھانا چاہیے ویسے دکھایا نہیں جاتا ہے. اس حق میں بھی کوتاہی کی جاتی ہے. جیسے دکھانا چاہیے ویسے نہیں دکھایا جاتا ہے. لیکن جو حضرات وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں اصلا اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ایک اور سی چیز ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی طرف سب کو کھینچ رہی ہے. ان فی قلوب المؤمنین حرارت، کیا ہے؟ حرارت ہے. ان لقاتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھینچتی رہے گی. آج کے اس مناسبت کے عنوان سے اگر میں آپ حضرات سے سوال کروں کہ بھائی جہاں آج میں، آپ اور بہت سارے اور بھی اس سعادت سے محروم تھے، کربلا نہیں جا پائے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے حضور اپنی حاضری دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور دنیا کے متعدد کونوں میں متعدد مقامات کے اوپر جمع ہوتے ہیں. لیکن سب کا شوق یہ ہے کہ کاش مولا ہمیں بھی بلا لیجیے. ہے یا نہیں؟ اگر ہم سب کا شوق ہے نہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہر سال ہمیں کربلا بلایا کریں، ہے یا نہیں؟ سب کی تمنا یہ ہے، جو جا چکے ہیں ان کا دل زیادہ تڑپتا ہے، اور جو کیا وہ دیکھ چکے ہیں، وہ قریب سے دیکھ چکے ہیں. جو نہیں گئے ان کے پاس ایک اور امتیاز ہے کہ ہم ابھی تک گئے نہیں، ان کے اندر درد اور زیادہ ہے کہ مولا ہمیں زیارت پہ بلا لیجیے. یقیناً اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اربعین کی زیارت کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن خمس، 5 علامتیں مومن کی، ان میں سے ایک ہے زیارت الاربعین، 40 کی زیارت پڑھنا. تو جو کیا بات ہے، لیکن اتنا مستحسن عمل ہے. لیکن جب زیارت کے لیے سب جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب کرے. لیکن عزیزان محترم، اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اصل امتیاز یہ ہے کہ انسان کربلا جائے، یہ ہے کہ انسان کربلائی بنے. کربلا جانا امتیاز نہیں ہے، کربلا جانے کا نام نہیں ہے. اور جو کیا کرتے ہیں، کربلا جانے کا نام نہیں ہے، کربلا ہونے کا نام ہے. اور جو کیا کرتے ہیں، اگر کربلا محض جانے کا نام ہوتا تو شمر، ہولی اور ابن زیاد اور یہ سارے ملعون کربلا کے میدان میں موجود تھے. اور جو کیا کرتے ہیں، بس جانا امتیاز نہیں، محض جانا امتیاز نہیں ہے، بلکہ جا کر کے حسینی بن کر کے واپس آنا. اپنے کردار کو حسینی بنانا امتیاز ہے، کربلائی بننا امتیاز ہے، عزاداری منانا امتیاز نہیں ہے. مسجد بارگاہ میں آ کر کے عزادار اس مرحلے کے اوپر فائز ہو، عزاداری منائے اور اس کے بعد عزم مصمم کے ساتھ حسین کا درس لے کر کے جائے اور ویسا عزادار بن کر کے جائے تو یہ عزاداری ہے. اور یہ کیا کرنا ہے، اس مقام کے اوپر انسان جا کر کے واقعی معنوں میں حق عزاداری ادا کر سکتا ہے.
ورنہ یہ خالی جانے کا نام نہیں ہے، چلا جائے انسان۔ وہ چلے گئے تھے جو کربلا میں گئے، وہ سارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، کربلا میں سارے جانے والے حسین کے ساتھ نہیں تھے، کچھ تھے جن کا ضمیر بیدار تھا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا جانے کی تمنا رکھنے سے پہلے درس حسین کو پڑھیں اور کربلائی بنیں۔ جب کربلائی بنیں گے، جب کربلا والوں جیسا کردار اپنے اندر پیش کریں گے تو سب سے پہلے اپنے اندر کو بدلیں گے، اس کے بعد معاشرے میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ اور جب معاشرے میں انقلاب برپا کریں گے تو ایک